میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ، موت خلیفہ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے، خانہ جنگی ہو جائے، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے وہ ہاتھ پر بیٹھ کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہ کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اصلاح کا اٹھ رہا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، پھر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُمْ أَبْطَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُعْتِ الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، وَالْأَرْضَ فی الارض، زمین میں، فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 60 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گا۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبد العزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتے، یہ بالکل تشتش باندھ ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرب الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی ہے، عین وقت کے اوپر آ رہا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خارج ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں، کمانڈر ان چیف وہ نہیں، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے، اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فتح کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا، میرے نزدیک میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت نہیں، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن والے نام ہے امریکن کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ
کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھے. یہ جی ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے. بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے. کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے, آتش فشاں پھٹ سکتا ہے. تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا, والقمر اذا اتسق 14 دن میں 14ویں کا چاند. اسی طرح یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی. دیکھ لیجیے کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئے ہیں. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے, عیاشی میں, دولت میں, پیسے, دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوکھلے. یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجمدهم سلاحا یوید اللہ بهم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران, اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو, لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اشتہار تھا اس کے مطابق ان کو غلام نہیں بنایا گیا. وہ موالی کی حیثیت ہے. عربوں میں دم نہیں ہے, موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے. دوسری حدیث سنیے عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوجهون للمہدی علیہ السلام. لشکر نکلیں گے, لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3, ایران, افغانستان, پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک, مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں, لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے, اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے, سروں پر ٹنا ہونا. بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ, جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا, جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ لفظ بول دیا تھا, پھر واپس لیا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات بستی میں فقیہ مجتہد بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل, یہ سب یہودیوں کے قبضے میں. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج, 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے, اب کس لیے دوبارہ وہ دشمن تو ختم ہو گیا. اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. تو جانتے ہیں خطرہ یہ ہے, اب اسلام ابھر سکتا ہے, مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے, اوپر خاکستر آ گیا ہے تو پھر اٹھانا بیٹھ رہا. یہ اندر تو انگارا ہے, اوپر سے راکھ ہے, اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آ نہیں ہے, ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا. اگر اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین میں یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال کی حکومت تھی مسلمان, اور ابھی 500 برس ہی گزرے. یہودی تو عرض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں نہ کیا بات کیا گیا, عربوں کے سینے میں خنجر جھونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا جو چاہتا تھا کوئی پوچھنے والا نہ. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے, ایک بچہ. یہ حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب
من شر قد اقترب، اربوں کے لیے ہلاک، اربوں کے لیے بربادی اس شر سے جو قریب آئی۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کیا، دبئی جا کر بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر نے قائم کر کے نکالا۔ اب سعودی عرب ہوتا ہے کلاس نمبر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے پاکستان ہے۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ ہوا، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل، گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات کیا ہونا ہے؟ میں پہلی بات وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا، جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانیں کیا لکھا ہے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کی خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں، اور یہ بائبل کی آخری کتاب ہے جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی کنزرویٹوز نیو کنزرویٹو، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی۔ وہ سن لیجیے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح سے، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں باتیں کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی۔ بہرحال ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہوئی اس میں یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ بنتا ہی ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہینگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ پر رحم ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی شرائط جمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب جمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمن سے روحی بہار ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے متعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین دیا جائے۔ اس دور انہونی بات جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں آپ کے سامنے، وہ جانے لگے جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواب مل جائے، مغرب سے نیٹو فورس داخل ہو جائے، مشرق سے بھارتی فورس آ جائے، اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے۔ ہوگا کیا؟ وہ اللہ ہوگا، وہ اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانے دی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، 12 برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خضرا پر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے،
اوپر خود کی دو کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئی، دو دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلے، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا، یوم طائف میں جو کیا تھی بچی تھی، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، 3 دن تک مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیا بھی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے لیے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات کی وہ کا بھی انتقال۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو بنو، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش میں کہ اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا برکت شفٹ کر۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے، دیکھو جاؤ میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ساتھ، اور پھر چھوکروں کو اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ اشارہ کیا تھا، خبر لو پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ایک زید بن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر حضور کو رہے، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہا، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، پھر وہاں سے واپسی پھر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خاطی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعید یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کر، اور عدو من لگتا ہم نے یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کر، لیکن پھر غمگینیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضب فلا ابالي، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقدیر خم ہے جو مزاج یاد، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ ایک ناراض تو نہیں، یہ تکلیف کھیل گئی، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری، اور جب صحابہ خدالے جلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان نہیں جائے، جان نکل جائے تو بات، جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے، اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخر، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھا کیا لگا پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے جا کے باہر نکلے، جب صحابہ کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما، پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، بعد 2 پتھر، یہ ایسے آپ اس چیز کو ضرورت نبی سمجھ۔ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، یہ انقلاب کیسے آیا، اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کا، تو وہ کتاب آپ کی یہ مست